حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آ کے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے، تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے، تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈھاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے میں بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کہتے ہیں لڑاکا، لڑنے والا، جنگ کا شاہ سوار۔ آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ جب حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چل رہی ہے یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک دنیا میں کبھی کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے نام سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی ہوئے بچے تھوڑا سی گرمی تھی تو آپ باہر نکلے تو دیکھا دونوں بھائی دھوپ میں کھیل رہے تھے، تو آپ نے علی سے کہا علی تجھے پتہ نہیں ان کی تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے، ان کو جلدی گھر لے جا، دھوپ چڑھ گئی ہے، دھوپ چڑھ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا کر دیا سجدہ، تو صحابہ پیچھے پہلے تو انتظار کرتے رہے، پھر ڈر گئے کہ آپ فوت ہو گئے، آپ نماز میں فوت ہو گئے، لیکن جو پہلی صف میں تھے نا انہوں نے جرأت کر کے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن حسین دونوں کمر پہ چڑھے بیٹھے اور میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ایک آدمی جو پیچھے قریب تھا وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ ان دونوں بھائیوں کو اتارنے لگا، تو میرے نبی نے یہاں سے دیکھا یا یہاں سے کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے میرے بچوں کی طرف، تو میرے نبی نے ایسے سجدے میں تھے نا تو یوں ہاتھ کر کے اس کو روکا، ایسے اس کو روکا، نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ جب تک حسن حسین کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب وہ نیچے اترے پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز کو پورا کر کے سلام پھرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کے فرمایا میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے ایک ذبح ہو جائے گا، ایک زہر میں تڑپ تڑپ جان دے گا، تو آپ تو کہتے رہے پر عجب حال کیا امت نے، ایک کو نسل سمیت ذبح کر دیا،
ایک کو زہر دے کے تڑپا تڑپا کے مار دیا، اور میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جنت کے پھول، میرے جنت کے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، اور ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اس سے سکھ دیا مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی۔ ایک دن آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین، علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ تو صحابہ آئے بچوں کے پاس، حسن حسین، کہ بچوں آج کسی کی نہیں چلے گی، تم بلال سے کہو اذان دے۔ تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی، حسن 7 سال کے، حسین 6 سال کے، 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں۔ چچا ایک درخواست، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں، آپ امر کریں، آپ حکم کریں۔ کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو۔ تو ایک دم وہ رونے لگے۔ بلال کہا ہے میرے بچوں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں، میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں۔ جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر، قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، تو سانس رک گئے سب کے، آنکھیں پھٹ گئیں، اور وہ یوں منظر دیکھ رہے ہیں کہ آج بلال تو ہے، محمد مصطفیٰ نہیں ہے۔ آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی۔ جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں، جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم بچھ گیا، عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی، اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے، لیکن آپ تو جا چکے تھے۔ یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا، یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے۔ آپ سب میرے بھائی بہن بیٹھے ہو، میرے بچے بچیاں بیٹھے ہو، اپنی زندگی کی قیمت لگاؤ، اور یہ قیمت پیسے سے نہیں ہے، پاؤنڈ سے نہیں ہے، ڈالر سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، یہ غلامی مصطفیٰ سے ہے، یہ محمد مصطفیٰ سے ہے۔ میرے نبی قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، میرے نبی کی پاک زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ فیملیز بیٹھے ہو، میں تھوڑی سی نبی کی زندگی کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر میں بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور عورتوں سے فرمایا میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ ایک ہمیں زندگی سمجھائی اللہ کے واسطے۔ یہاں رشتوں کی قدر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہیں، طلاقیں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے اخلاق نبی والے بناؤ، مسکرانا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سخاوت سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، چھوٹے بڑے کو عزت دو، وقار دو، خامد بیوی ایک دوسرے کو عزت و احترام دو۔ آپ مردوں کو سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا عزت والا آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ سننا بڑا اوکھا لفظ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ دوبارہ سنو، میں عربی پڑھ کے سناتا ہوں۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، میرے نبی نے فرمایا عزت دار آدمی، شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس کو احترام دیتا ہے، اور کمینہ آدمی، کتنا گندا لفظ ہے، کتنا شدید لفظ ہے، میرے نبی نے فرمایا اور کمینہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں عزت والا شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے وہ حسن سلوک کر کے دکھایا کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا لیکن بیویاں قربان ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو محبت دے کے گئے، محبت سکھا کے گئے۔ عرب کے ماحول میں بیوی سے محبت کرنا عیب تھا، اور گرل فرینڈ بنانا ایک بہت بڑا ہنر تھا، فن تھا، اس پہ شعر و شاعری ہوتی تھی۔ اور میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، رات سوئے ہوئے، آنکھ کھلی پیشاب کی وجہ سے، باہر نکلے پیشاب کے لیے، پیچھے حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا بستر خالی ہے۔ ان کو شیطان نے چکر دیا کہ میرے نبی میری باری میں دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، تو ان کو غصہ چڑھا اور کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی تشریف لائے، دروازہ بند، تو آپ نے میمونہ دروازہ کھولو، وہ کہنے کہ میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی، حضرت عائشہ کا خیال تھا عائشہ کے پاس گئے ہوں گے، تو اب میری باری میں مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہ اللہ کی بندی انی حاقن، حاقن کہتے ہیں جس کو بہت زور سے پیشاب لگاؤ، کہ اللہ کی بندی مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا، میں اس لیے گیا تھا۔ کہ نہیں پیشاب کا چکر نہیں، کوئی اور چکر ہے۔ تو میرے نبی نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں۔ پھر ان کو کرنٹ لگا، پہلے وہ سوکن پنا
تھا غالب، پھر ان کو کرنٹ لگا، اوئے اوئے یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو کبھی 2 نمبری نہیں کر سکتے. تب ڈرتے ڈرتے انہوں نے کنڈی کھولی کہ دیکھو اب اللہ کا نبی کیا کریں گے میرے ساتھ. جب دروازہ کھولا تو آپ ان کو دیکھ کے مسکرائے اور جا کے اپنی چارپائی پر لیٹ گئے. سبحان اللہ، کیا میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، خنجر حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کے لیے لیٹے، کہنے لگے اللہم کبر سنی ورق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک. میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، حکومت چلانے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے. پہنچے ہیں اور 27 ذو الحج کو خنجر لگا ہے، 29 کو جان گئی اور جب کم محرم کو قبر میں چلے گئے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر، اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں، میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے، اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا. عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے. تو عرض کی اما جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خامد، ایک طرف میرا باپ، ایک طرف میں پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے، میں اجازت دیتی. تو حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرو، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا، میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں.